ایک اور درود پڑھ لیجیے. میں یوں نہیں، ایک بآواز بلند صلوات. بانیان خمسہ مجالس کی جانب سے، اپنی اور آپ سب کی جانب سے سرکار علامہ سلطان العلماء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے. تمام تر حمد کی محور وہ ذات جو چھپ جائے تو اللہ، سامنے آ جائے تو علی. شکر معبود اور شکریہ والی نجف خطیب منبر سرونی کا کہ جس ذات اقدس کا یہ نعرہ ہے انا ذات الذوات والذات فی الذوات الذات، یہ جملے سن کر یوں تو انسانی عقلیں حیران اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، لیکن اس مظہر العجائب نے درس عرفانیات میں ولا اوڑھ کے بیٹھے سامعین کے لیے اس عارف کو بھی خلق کیا ہے جو ان گنجلکوں کی گتھیوں کو سلجھانے کے ماہر مانے اور جانے جاتے ہیں. نور و نکھت میں ڈوبی یہ مجلس جہاں تجلیات کی برکھا ہونے جا رہی ہے، نور کے بادل چھٹ چکے ہیں. اس نورانی منظر میں اس شہنشاہ کی مدد کے کہ جس کے خطبے کے جملے نہیں بلکہ میری نظامت کے بازوؤں پہ تعویذ بن گئے ہیں، گزارش کرنے کا حوصلہ کر رہا ہوں سلطان العلماء مفسر قرآن نقیب ولایت سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں. لیکن آپ سے میری التماس ہے کہ یہ رنگ، یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے معنی ہیں اگر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا. اور میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا تھا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہے علی کا. شایان شان استقبال مزید کیجئے. بلند دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بآواز بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ خمسہ میں نے جب انا و انا کا عنوان دیا گیا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کم از کم عنوان دیتے وقت مشورہ کر لیا کرو. جو میرے باقاعدہ سامعین ہیں ان کو بھی اس موضوع کے لیے کم از کم ابھی 20 برس دیر ہے. اب پتہ نہیں یہ تباہ آزمائی کرتے ہیں، بازی چہ اطفال سمجھ لیا ہے. اب مجبوری نقوی صاحب میری یہ ہے کہ نہ بولوں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس پہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، بولوں تو کم از کم میرے سامنے صاحبان علم کا جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں ان کا مجمع ہو، پھر میں بتاؤں کہ یہ موضوع کیا ہے. اور پھر جو دوسری مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عنوان ایسا ہے کہ کم از کم
تمام سامعین کو آج ہونا چاہیے تھا، چونکہ جس نے آج نہیں سنا آگے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، وہ ذکر میں بھی شامل ہو جائے گا، واہ واہ بھی کر لے گا، لیکن عنوان کی ماہیت سے کوسوں دور رہے گا۔ ہاں تو میں بہرحال آج جو ہے، اور پھر لطف یہ ہے کہ جو اشتہار میں لکھا گیا ہے وہ عبارت بھی غلط ہے، اس طرح قول ہی نہیں ہے سرکار کا۔ ہاں سرکار نے فرمایا ہے انا ذات الذوات انا ذات فی الذوات للذات۔ جس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، شاعر نے جب فرماتے ہیں میں ذاتوں کی ذات ہوں، جو میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں کسی ذات کی خاطر۔ میں نے آپ سے داد لے لی نا، تو مومن سے زہیر بھائی داد لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں نمونتاً امجد زاہد بخاری داد لے لی، اب داد میں نے آپ کو معاف کی، اب ذات کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیں، کل سے انشاءاللہ داد بھی شروع کر لیں گے۔ ذات جو علماء نے اس کی تعریف کی ہے، ذات الشیء حقیقتہ، کسی بھی شے کی ذات اس کی حقیقت کہلاتی ہے۔ یعنی جہاں لفظ ذات بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس شے پہ بھی بولا جائے اس کی ماہیت اور حقیقت مراد لی جاتی ہے۔ اور پھر صرف علماء الہیات نہیں، تمام اثنا عشری علماء کا اتفاق ہے، ایک بھی عالم میں نے ملک اور نہیں دیکھا جو یہاں اختلاف کر رہا ہو، سب کے سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اگر حقیقتاً ذات کا لفظ بولا جا سکتا ہے تو ذات باری پر اور بس۔ ہاں اسی کو کہتے ہیں ذات باری، ذات حق، ذات واجب الوجود، بس وہی حقیقت ہے، ہم ہو کر بھی نہیں ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ امیر کائنات نے تعلیم فرمائی تھی دعا، کہ اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعا قبول ہو تو نماز کے بعد جو بھی دعا مانگنا ہو دعا سے پہلے یہ کہا کرو۔ فرماتے ہیں میں علی ضامن ہوں، رد نہیں ہوگی۔ کیا کہا کرو؟ جاگنا سارے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، پالنے والے تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں۔ ہاں وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی باطن ہے اور تیرے علاوہ کوئی شے ہی نہیں۔ اللہ پلے پڑ گئی بات۔ ہاں میں پہلے شکوہ کر رہا تھا سعید بھائیوں سے کہ نہ پوچھتے ہیں نہ مشورہ کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے بس وہی اشتہار کی زینت بنا دیا، اس موضوع پہ بات ہوگی۔ یعنی ایک تو خود کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایسے موضوعات دے سکتے ہیں۔ ہاں
اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اوور معرفت بھی ایمان کی دشمن ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، معرفت پیمانے کے مطابق ہونی چاہیے اور تعلیمات محمد وآل محمد کے مطابق ہونی چاہیے. ہاں، وہی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کم از کم علماء ہوتے میرے سامنے، پھر اس موضوع پہ کچھ بات کرنے کا مزہ آتا. بہرحال آج میں انہیں ذات سمجھاتا ہوں، پھر کل سے امیر کائنات کا فرمان جو ہے اسے زیر بحث لاؤں گا کہ سرکار نے کیوں کہا. اچھا، اب یہ سب نے سمجھ لیا، نقوی صاحب، بخاری صاحب سمجھ لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی ذات ہی نہیں. اسی لیے تو ہمارے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ فرماتا ہے جو جو زمین پہ رہتا ہے وہ فنا ہے، ہوگا نہیں ہے. جی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، فان اس میں فاعل ہے مادی شاہ، جو بھی رہتا ہے وہ فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، بس وجہ اللہ باقی ہے. اچھا، کیوں باقی ہے؟ جب ابھی نہ کوئی صاحب میں نے ابھی کہا سکندر خان کہ سوائے اللہ کے ملک اور کوئی ذات ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، تیرے ساتویں امام نے فرمایا تھا ان اللہ خلق محمدا وعلیا من نور ذاتہ، اللہ نے میرے نانا محمد اور بابا علی کو اپنی ذات کے نور سے خلق کیا. سمجھ میں آگئی بات؟ اور صاف ظاہر ہے جس چیز سے دیا جلے پرتو اسی چیز کا ہوگا، اس میں ماہیت اسی شے کی ہوگی، چونکہ یہ اس کے ذات کے نور سے وجود میں آئے. اس لیے یا وہ ذات اللہ اکبر، یا یہ 14 محمد ذات. اور اب اگر کسی کو ذات بننے کا شوق ہو، لاہور والو، ان کے بحر ذات میں فنا ہو جائے، ذات میں ذات ہو جائے گا. اللہ جو ہاں پہلے پڑھ رہی ہیں باتیں دوستو، جو دیوار کے ساتھ بیٹھے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، پھر مجازن، یہ تو ہے امجد حقیقت کی بات، پھر مجازن روح کو ذات کہا جانے لگا. علماء روح کو ذات کہتے ہیں، نفس کو ذات کہتے ہیں، جوہر کو ذات کہتے ہیں، لیکن یہ مجاز ہے. یہ بالکل ایسے ہے، نسبت ہے. اللہ بھی کہتا ہے انا، میں، ہم جیسے بے قدر بھی کہتے ہیں میں. لفظ وہی ہے، عربی میں 2 الف 1 نون، اردو میں میم یہ اور نون غنہ، وہی 3 حرف ہیں، لیکن فرق کتنا ہے؟ ہمارا میں کہنا گویا ہے ہی نہیں، چونکہ وہ ذات رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے انا، میں ہوں، اور چونکہ علی اس کے نور ذات سے بنا ہے اسی لیے تو کہتا ہے انا انا وانا انا. ہاں، اور ابھی میں ولایت کا لفظ کم از کم بھی
کوئی 40 सीढ़ियां नीचे उतर के बात कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि वरना उसके बगैर वही होगा कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम। हाँ, फिर मैं अलग हो जाऊंगा, आप अलग हो जाएंगे। अच्छा, पूरे कुरान में मैंने कहा था ना कि अब आज सिर्फ जात समझो और इसे यहां रासिक कर लेना, नक्श कल हजर की तरह, ताकि कल से मेरा सफर ज़हीर भाई आसान रहे। पूरे कुरान में 30 मरतबा लफ्ज़ जात इस्तेमाल हुआ है। जिसमें 11 मरतबा अल्लाह ने अपने लिए कहा है, कभी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, कभी इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। 11 दफा, यानी अल्लाह कह रहा है जो सीनों की जात है मैं उसका आलिम नहीं अलीम हूं। और 73 फिरके के उलमा तस्लीम करते हैं कि जात सुदूर से मुराद दिलों में छुपे हुए राज हैं। तो अब मकामे तनज़्ज़ुल में राज को भी जात कहा गया। हाँ, कोशिश मैं कर रहा हूं कि आसान तरीन करके समझाऊं कि हर एक के पल्ले पड़े बात। अच्छा, 11 दफा मलिक और अल्लाह ने खुद को कहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और मेरा ख्याल है मैं कोई 1100 दफा तो मैं मिंबरों से बता चुका हूं कि होवा के अदद 11 हैं। ठीक है, आ गया ज़हन में, आ गया याद। हो हे के 5, वाव के 6, 5 और 6 11, और 11 ही मरतबा अल्लाह ने कहा है मैं अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूं। सर उठाना, एक छोटा सा सईद भाई जुमला बोलने लगा हूं और इस पर कम अज कम 10-15 ज़ख़ीम जिल्दें लिखी जा सकती हैं। 11 दफा उसने खुद को कहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, था 30 दफा लफ्ज़ ज़ात। बाकी कितने बचे? जब 30 में से 11 जाएं 19, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ भी 19। यानी जब बिस्मिल्लाह होवा में जम हो जाए या होवा बिस्मिल्लाह का पर्दा ओढ़ ले तो वह जात बन जाती है। अल्लाह 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 जो समझ में आ गई है ना बात? हाँ, बार बार दोहरा रहा हूं कि आज का सबक याद रखना। हाँ, कल के बाद कुछ भूल भी गया अगर तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज का दर्स अगर भूला तो फिर बाकी की 4 मजालिस पल्ले नहीं पड़ेंगी आपकी। हाँ, और ये भी ऐलान कर रहा हूं कि आइंदा अगर किसी ने मुझसे पूछे बगैर मौजू दिया, उस काबिल हुआ तो उस पर बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि तुम तब आजमाइयां करते रहो। हाँ, बहुत कर चुके हो, हजारों मेरी मजाले सुन चुके हो, मर्जी के मुश्किल से मुश्किल मौजू देकर अभी भी तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हुई। मेरे सीने में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये शाह नजफ का दिया है, न वो तोल के देता है न गिन के देता है। हाँ, हाँ, अल्लाह अकबर। यानी जात में होवा और बिस्मिल्लाह यही शामिल है। बिस्मिल्लाह के हर्फ कितने हैं सईद भाई? 19। सर उठाना। और ये जो 5 दुनिया में अल्लाह ने भेजे थे, एक 5 करके भेज दिया। पांच करके भेजा।
اور پھر ان پر جو تذکیر و تانیث کے صیغے لگتے ہیں یعنی مذکر مؤنث کے، وہ ان کی حقیقت نہیں، وہ اظہاریے ہیں. ہاں ورنہ ہیں سارے کے سارے محمد. اب دیکھو دیکھو دیکھو، یہ جو بیٹھا ہے ممبر پہ، یہ ایک حقیقت ہے یا بہت سی ہیں؟ ایک ہے نا. اچھا اب میں بولنے لگا ہوں، سر اٹھانا. میرا سر، میرا بازو، میری آنکھ، میرا مذکر ہے، میری مؤنث ہے، ہوں وہ بھی میں ہوں یہ بھی میں. سمجھ میں آ گئی نا آپ بات؟ ہاں اب جس طرح میرا ہاتھ، میری انگلی، یہ بھی میں ہوں یہ بھی میں ہوں. ہاں تو صیغوں کو دیکھ کر اس خاندان کی جن سے نہ بنانا. ہاں اور اگر بنانا ہے تو نعوذ باللہ پھر نقوی صاحب سب سے پہلے اطہر نقوی بندے کو مشرک ہونا پڑے گا. ذات واجب، ذات باری، ذات تعالی، ذات واجب الوجود، اور ذات خود مؤنث ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں بے شک کل پوچھ کے آنا، یہ تو نحو میر پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے. زو جیسے ذل جلال، زو مال، یہ زو مذکر ہے، اسی سے ذات مؤنث ہے. ہاں تو لفظ جو ہے وہ جنس متعین نہیں کرتے، ہاں حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا اب اللہ نے 11 دفعہ خود کو کہا کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، اور باقی بچے 19. ہاں پھر واپس آؤ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ ایک تھا 5 کر کے بھیجے. وہ تو اس نے ہم جیسے کل کو زاہد بخاری امجد بتانا تھا کہ دیکھو نا میں نے ایک حقیقت کو 5 کیا. ایک کی طرف دیکھنا تمہیں سمجھ آئے گا میں عظیم کتنا ہوں. دوسرے کی طرف دیکھنا تمہیں پتہ چلے گا میں قدیر کتنا ہوں. تیسری کی طرف دیکھنا تمہیں پتہ چلے گا میں چھپا ہوا کیسے ہوں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ جو ہاں یہ تو اس وجہ سے اس نے کسی کو کسی پیکر میں ظاہر کر دیا، کسی کو کسی پیکر میں. اچھا نام ان کے 5 کے کیا ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. میم ہے میم دال، کتنے حرف ہوئے؟ ہاں تنوینوں کے جوڑتے رہے نا، میں میتھ میں کمزور تھا طالب علم میں بھی. علی، عین، لام، یہ کتنے ہوئے؟ 3. 4 اور 3 فے، الف، توئے، میم، ہے 5. فاطمہ کتنے ہو گئے؟ ہے، سین، نون، حسن 3. ہے، سین، یہ، نون، حسین 4. 15 4 19. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے بسم اللہ کا ورد کر لو یا ان 5 کے نام لے لو، بات ایک ہی ہے. اب آ گئی نا سمجھ؟ تو یعنی اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، چونکہ سعید بھائی سمجھا چکا ہوں سکندر خان. 11 دفعہ علیم بذات صدور کا ہوا وہ،
اور بسم اللہ یہ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اسی لیے تو رسول فرماتے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. فرمایا جس معاملے میں بسم اللہ نہ ہو وہ معاملہ ابتر ہوتا ہے. اللہ اللہ اکبر. ہاں اچھا اب ایسا ہے کہا کیا اس نے ہوا نے جو 11 مرتبہ کہا ملکر علیم بذات الصدور میں دلوں کے راز جانتا ہوں. یہ تو ترجمے کی مجبوری ہے نا ورنہ عالم نہیں کہا علیم بذات الصدور دلوں کی ذات کا عالم نہیں علیم ہوں. ہاں اب اس چیز کو سمجھ لو. یہ تھک گئے ہو. ناجا داؤد ربہ قال الہی لکل ملک خزانۃ فأین خزانتک قال لی خزانۃ اعظم من العرش واوسع من الکرسی واطیب من الجنۃ وازین من الملکوت ارضها المعرفۃ وسماؤها الایمان شمسها الشوق وقمرها المحبت ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمت واشجارها الطاعت وثمرها الحکمت ولها 4 ابواب العلم والحلم والصبر والرضا الا وهي القلب. حضرت داؤد نے مناجات کی اللہ سے کہ پڑھنے والے لکل ملک خزانۃ ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اینا خزانہ تو کا تیرا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ چلے تو نہیں گئے نا میرے سامنے. تو جو کہتا ہے مالک الناس تو تیرا خزانہ کہاں ہے؟ جاگنا. اللہ نے کہا داؤد لی خزانۃ اعظم من العرش میرا وہ خزانہ ہے جو عرش سے اعظم ہے. عرش عظیم ہے. قرآن میں مادی شاہ وہ کہتا ہے رب العرش العظیم میں عرش عظیم کا رب ہوں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو میرا خزانہ ہے وہ عرش سے عظیم ترین ہے. عرش عظیم ہے میرا خزانہ اعظم ہے. وَأَوْسَعُ مِنَ الْكُرْسِي کرسی سے وسیع ترین ہے. ہاں اب جس کے سر سے گزر جائے نا تو وہ موضوع دینے والوں سے لڑے مجھ سے نہیں. ہاں میں تو اپنے حصے کا کام نبھا رہا ہوں کر رہا ہوں. اچھا کرسی کی وسعت سعید بھائی کتنی ہے ظہیر بھائی؟ واسع کرسیہ السماوات والارض. فرمایا میری کرسی نے 7 آسمانوں کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے 7 زمینوں کو بھی گھیرے میں. جو 7 آسمان اور 7 زمینوں پر محیط ہے وہ وسیع ہے وسیع ہے. اللہ کہتے ہیں اوسع من الکرسی اور جو میرا خزانہ ہے وہ کرسی سے اوسع ہے وسیع ترین ہے. یعنی کرسی بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. جیتے رہو. وَأَطْيَبُ مِنَ الْجَنَّةِ اور جو وہ میرا خزانہ ہے جنت سے بھی پاکیزہ ترین ہے.
जन्नत विलायत तैयब है और वो खजाना अतयब है, तैयब तरीन पाकीज़ा तरीन है। व अज़ियनु मिनल मलकूत, और वो जो मेरा खजाना है मलकूत से कहीं ज्यादा सजा हुआ है। मैं नकवी साहब बुखारी साहब खरीदार कहाँ से लाऊं, हैं? इसलिए मैं खुद नीचे आ गया हूं, अब इससे नीचे नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि फिर आगे खाई है। अर्श से आजम, कुर्सी से औसा, जन्नत से अतयब, मलकूत से अज़ियन। और मलकूत क्या है? कुरान पढ़ लेना। इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा। अल्लाह कहते हैं मलकूत की तरफ नजर करो, हमने आसमान दुनिया को कितने चरागों से संवारा है। सितारे हैं, सैयारे हैं, सवाबित है, कहकशां है, महताब है, आफताब है। यानी ये मलकूत सजा हुआ है इन चीजों से। और अल्लाह कह रहा है जो मेरा खजाना है इससे कहीं ज्यादा सजा हुआ है। पहले पढ़िए बात है, मलकूत से मुज़य्यन नहीं अज़ियन। अच्छा जागना, अल्लाह फरमाता है अर्ज़ुहल मारिफतो, मेरा खजाना जो है उसकी जमीन मारिफत की है। वस्समाओ हल ईमान, मेरे खजाने पर आसमान ईमान का है। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ क्या। अर्ज़ुहल मारिफतो, जमीन मारिफत की, यानी जमीन इरफान की। वस्समाओ हल ईमान, आसमान ईमान का। वश्शम्सु हश्शौक, और मेरे खजाने की दुनिया में सूरज शौक का उभरता है। अल्लाह अकबर। हाँ, शम्स है शौक, शम्स सूरज शौक का। व कमर हल मुहब्बतो, मेरे खजाने की कायनात में चांद मोहब्बत का निकलता है। वस्सहाब हल अक्ल, वहां बादल अक्ल के छाए रहते हैं। व मतरोहर रहमत हो, और वहां बारिश रहमत की होती रहती है। इसको तो मजाजन सिकंदर का हम कह देते हैं मादी शाह बारान रहमत, बारान रहमत। असल रहमत वो है जो अल्लाह के खजाने की जमीन पर बरस रही है। हाँ, सर उठाना। वो नुजूम, हाँ एक फिक्रा छोड़ गया था, वो नुजूम हल खवातिर, अल्लाह कहते हैं वहां सितारे ख्यालात के हैं। अल्लाह अकबर। सूरज शौक का, चांद मोहब्बत का, सितारे ख्यालात के, बादल अक्ल के, बारिश रहमत की। वाशजार हत्ताअतो, वहां दरख्त इताअत के उगते हैं। वसमरो हल हिकमतो, उन दरख्तों पे फल हिकमत का लगता है। हैं, थक गया तो उधार करूं। वलहा अरबात अबवाब,
اور میرے اس خزانے کے 4 دروازے ہیں، العلم والحلم والصبر والرضا۔ ایک علم کا دروازہ ہے، ایک حلم کا دروازہ ہے، ایک صبر کا دروازہ ہے، ایک رضا کا دروازہ ہے۔ میں نقوی صاحب اگر بخاری صاحب شرح کرنے بیٹھ جاؤں نا صرف اسی حدیث قدسی کی تو کم از کم شرح لگ جائے گا۔ ہاں مگر میں نے چونکہ اپنے موضوع کی طرف جانا ہے، اب ذہن میں رکھ لینا، بولانا نہیں۔ عرش سے عظیم ترین، عرش عظیم و اعظم، کرسی وسیع و اوسع، وسیع ترین، جنت طیب و اطیب، جنت سے بھی زیادہ پاکیزہ، ملکوت سے مزین نہیں ازین، عرفان کی زمین، ایمان کا آسمان، شوق کا سورج، محبت کا چاند، خیالات کے ستارے، عقل کے بادل، رحمت کی بارش، اطاعت کے شجر، حکمت کے ثمر، ایک علم کا در، ایک حلم کا در، ایک صبر کا دروازہ، ایک رضا کا دروازہ۔ داؤد نے حیران ہو کے پوچھا، اللہ میاں اتنا بڑا خزانہ ہے کہاں، چھپایا کہاں ہے؟ آواز اعلیٰ وحی القلب، فرمایا وہ خزانہ دل ہے۔ بھلے بڑی بات، میں وہ خزانہ دل ہے۔ عرش نقوی صاحب عظیم، اور ظہیر بھائی یہ دل جو اللہ کا خزانہ ہے وہ اعظم۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھانا، دعائے عرفہ تو تقریباً ہر گھر میں مل جائے گی۔ جو 8 ذی الحج کو احرام توڑنے سے پہلے سلطان کربلا نے اپنے تمام ساتھیوں کے ہاتھ یوں بلند کرا کے پڑھی تھی، اس میں تمہیں یہ جملہ ملے گا۔ کوئی عالم نہیں بول رہا، مسجود علم، وہ بول رہا ہے جس کی توحید سماعی نہیں بصری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، یعنی وہ سنا سنایا خدا نہیں مانتا۔ پہلے بڑی بات ہے، اسی سعید بھائی اسی دعائے عرفہ میں، اسی میں ہی، ہاں کوئی اور حوالہ نہیں دے رہا تمہیں، اسی دعائے عرفہ میں کل برایت یہ جملے مل جائیں گے۔ بے بدن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کہہ رہا ہے، متاؤ غبتا حتی تحتاؤ جا الی الدلیل، تو میری آنکھوں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ سر اٹھانا،
حسین کے بیٹے کا جملہ ہے ملک اور فرماتے ہیں لم نصرف وجوہنا ان ربنا مزبدعنا منہ، فرمایا جب سے ہم اس سے نکلے ہیں جب سے ہم اس سے ظاہر ہوئے ہیں، ہم نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے چہرے اس سے ہٹائے نہیں۔ اللہ اللہ ہاں سمجھ آ گئی بات؟ کیا لوگ ہیں یہ، کیسے بندے ہیں یہ، کیسی مخلوق ہیں یہ۔ اپنے خالق سے کہہ رہا ہے متاؤ غبتا، کب غائب ہوا ہے تو؟ نہیں، غضنفر نے کہا ہوتا تو مبالغہ سوچا جا سکتا تھا۔ حسین کہہ رہا ہے جو خود فنا ہے ذات خدا میں۔ ہاں متا غبتا کا جملہ دلیل ہے۔ حسین چل رہا ہے، وہ سامنے ہے۔ حسین رک گیا ہے، سامنے ہے۔ حسین نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، وہ سامنے ہے۔ حسین نے آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ سامنے۔ اللہ اللہ ہاں گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں یہ نبی صاحب خالصتاً عقائد محمد و آل محمد میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر برادران اہل سنت تشریف فرمائیں، ان کا مجھ سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں، لیکن شیعہ اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ جی ہاں اپنے مزاج سے پوچھ لو، تھک تو نہیں گئے ہو؟ تو یہ سر توجہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر بھائی میں نے کہا، تو جو فکرہ میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے۔ اسی دعا عرفہ میں امجد زاہد بخاری حسین فرما رہا ہے یومن استوا برحمانیتہ فصار العرش غیبا فی ذاتہ، فرمایا اے وہ ذات جس نے اپنی رحمانیت کے ذریعے عرش پہ غلبہ حاصل کیا اور عرش تیری ذات میں غائب ہو گیا۔ اب ظاہر بھائی مجبوری ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی دو تین اور میرے ساتھ ممبر پہ ہوتے نا میرا کام کافی آسان ہو گیا ہوتا۔ ہاں اس لیے یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جانا پڑتا ہے۔ یامن استوا برحمانیتہ فصار العرش غیبا فی ذاتہ، عرش اس کی ذات میں غائب ہو گیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اعظم من العرش، جو دل ہے وہ عرش سے اعظم ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کون کیا ہے میرے سامنے، تماشائی کتنے، خریدار کتنے۔ نہیں میں ایک اور حدیث قدسی پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ پچھلے محلے والوں، اللہ کہہ رہا ہے لم یسعنی سماوی ولا ارضی ووسعنی قلب عبدی المومن
اللہ کہتا ہے نہ آسمانوں میں اتنی وسعت ہے کہ میں ان میں سما جاؤں، لم یسانی سمائی، نہیں نکلتی گنجائش میرے آسمانوں میں کہ میں سما سکوں، ولا ارضی، نہ ہی میری زمین میں اتنی گنجائش کہ میں سما جاؤں۔ اب سعید بھائی میں اڑ جاؤں؟ سر اٹھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، وَوَاسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ نہیں، اول تو نقوی صاحب یہ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا، اور اس کے کہے پر سوچنا شرک، انکار، کفر سری، لیکن میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے امجد کسی کے دل میں آئے اتنا سا تو دل ہے جو ساتوں آسمانوں میں نہیں سمایا، زمین میں نہیں سمایا، وہ اتنے سے دل میں بھلا کیسے سما گیا؟ جب اس نے کہہ دیا تو بس ہم نے مان لیا۔ لیکن آؤ تمہیں سمجھاؤں، سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جانا، اوپر دیکھنا، آسمان نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، زمین سے سینکڑوں گنا بڑا سورج، زمین سے کتنی گنا بڑا سورج، زمین سے ہزاروں گنا بڑا آسمان، وہ تیری آنکھ میں سما گیا ہے، دل تو بہت بڑا ہے۔ اللہ جو 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 پہلے بڑھ رہی ہے میری بات؟ ہاں، بلکہ آنکھ بھی میں نے زاہد بخاری روی میں کہہ دیا، دیکھو نا یہ آنکھ میں جو سیاہی ہے یہ آدھا حصہ بھی نہیں آنکھ کا، سفیدی زیادہ ہے، اور پھر اس سیاہی میں ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، اس نقطے میں خدائی سما رہی ہے، اور اللہ نے تیرے لیے حجت تمام کر دی ہے، دمبا بنا کے ماریں گے فرشتے کہ اس نقطے میں خدائی سما سکتی ہے، نجف والے نقطے میں قرآن کیوں نہیں سما سکتا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اسی لیے تو رسول کی حدیث بھی ہے، ان المومن اعظم حرمت من الکعبۃ، فرمایا مومن کی حرمت کعبے سے اعظم ہے۔ وہ اصل میں امجد ہوا یوں تھا کہ سرکار کعبۃ اللہ کے سامنے تھے، ایک بندہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہم اسألک بحرمت بیتک، پالنے والے تجھے تیرے گھر کی حرمت کا واسطہ میری دعا قبول کر۔ حسنین کے نانا نے آ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، اے کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار اللہ کو اس کے گھر کی حرمت کا واسطہ دے رہا ہوں۔ رسول فرماتے سل بحرمتک، اپنی حرمت کا واسطہ دے۔
سر سے گزر گئی. ہاں اپنی حرمت کا واسطہ دے. سرکار میں کیا چیز ہوں؟ فرمایا ان المومن اعظم حرمت من الکعبۃ. مومن کی حرمت کعبے سے کہیں زیادہ ہے. یہ تو مومن کی حرمت ہے، امیر المومنین کی کیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں مگر راضی میں، میرا خیال ہے کو سمجھ گئے ہیں. مجھے ڈر بڑا تھا، بل میں نے کوشش بھی کی کہ آسان ترین کر کے بات پہنچاؤں تاکہ سمجھی جا سکے. ہاں میں نے کہا تھا یہ ایسے موضوعات ہیں خدا کی قسم ہر صاحب علم کی سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر تم لوگ سمجھ لیتے ہو تو کروڑ مبارکبادی کے مستحق ہو. جو بندہ اس خاندان کے فضائل اور فرمودات کو سن کے مان بھی لے، سمجھ بھی لے، ہاں گویا اسے سند مل گئی کہ میرا دل وہ خزانہ ہے جہاں وہ رہتا ہے. ہاں اس میں بعد میں بھی ولایت باتیں ہوتی رہیں گی. سر اٹھانا، میں نے عالم مانا میں سعید بھائی سکندر خان امجد پوچھا تھا ذات واجب سے کہ ہے میرے مالک تجھے مومن کا دل بھایا کیوں؟ عرش چھوڑ کے ان کے دل میں آ گیا. گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، گناہگار کے دل میں آ گیا. آواز قدرت غزن پر ہزیان نہ بک، مجھے مومن سے براہ راست کوئی پیار نہیں، مجھے پیار ہے علی سے. تو نے دیکھا نہیں جہاں علی آئے اس مکان کو میں اپنا بیت کہتا ہوں. پلے بڑھ رہی ہے بات جو آتا علی ہے، میں کہتا بیت اللہ ہوں. تو میں نے جب مومن کے دل میں جھانکا وہاں مجھے علی نظر آیا، میں بغیر بلائے آ گیا. ہاں اگر علی نظر نہ آتا تو میں کیوں آتا؟ تحسین تیرے مجمع سے میں خیر خواہی کر رہا ہوں، خدا کی قسم علی والو تم سے تمہارا خیر خواہ غزن فر سے بڑا کہیں نہیں ملے گا. میں خیر خواہی کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں نے علی دیکھا چلا آیا، علی نہ ہوتا میں کیوں آتا؟ ابھی بھی تمہیں کلیہ نہیں ملا. علی تھا تو وہ آیا، علی نہ ہوتا وہ نہ آتا. اب نمازیں ٹٹول کے دیکھو. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اب ظہیر بھائی کو مجھ سے پیار ہے، مثال دے رہا ہوں، سعید بھائی کو ہے. میں کسی محفل میں ہوں، یہ دونوں بھی ہیں، میں نے دیکھا کہ صاحب خانہ میری پرواہ نہیں کر رہا. میں نے چپکے سے جوتے لیے باہر میں جائے، مجھے کیا ضرورت بیٹھنے کی. اب اگر ان کو مجھ سے پیار ہے یہ بیٹھے رہیں گے؟ یہ ہمارا پیارا جا رہا ہے، ہم کیوں بیٹھے رہیں؟
تم نے اللہ کو ظہیر زیدی سعید زیدی سے بھی زیادہ مجبور سمجھا ہے؟ جلی کا علی اتنا پیارا ہے کہ اپنا ہم نام بنا دیا. وہ بھی دیکھتا ہے جس عبادت میں علی نظر نہ آئے وہ کہتا ہے میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے، میں بھی باہر جا رہا ہوں. اللہ جو 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 اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب یعنی جہاں ملیں گے دونوں علی اکٹھے، اور یہی پہلا زینہ ہے شاہ نجف کے فرمان کا. جہاں ملیں گے دونوں علی اکٹھے. اور نجف والا علی نہیں کہہ رہا انا ذات الذوات، میں ذاتوں کی ذات ہوں، میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں، کسی ذات کی خاطر آؤ. جو چیز بڑے بڑے دعوے داران علم کی سمجھ میں نہیں آئی وہ غضنفر تمہیں حصی مثال میں سمجھا دے. ہاں یہ محمد والے محمد، یہ 14 محمد کیسے صادر ہوئے ہیں اس سے. اب یوں دیکھو، میرے ذہن میں خیال آیا نظم کہوں، ہے ذہن میں، میرے ذہن میں ہے، یہاں چھپی کھڑی ہے. اب میری مرضی گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 پورے دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد اسے لفظوں کا روپ دے کے کاغذ پہ اتار لوں. ادھر تو کب کی ہے. میں نے تمہیں فلسفہ سمجھا لیا. بس یہ 14 بے دل کے دل میں تو اللہ جانے کب کے تھے. ہاں اب دیکھیں میرے ذہن میں امجد شعر آیا، میں نے خیال ہی خیال میں اپنے شعر سے باتیں کی کہ میں فلاں شرط پہ تجھے کاغذ پہ لکھوں گا، فلاں شرط پہ تجھے سامعین کو سناؤں گا. بس تو یہ کرنا سامعین کے دل کو چھو لینا. یہی کچھ اس علی سے اس علی نے معاہدہ کیا، بے دل کے دل میں تھا. اللہ نے کہا یا علی تو مجھ میں کہیں چھپا ہے، کسی کو ہے پتا کہ تو ہے، جب تک میں تجھے وجود نہ دوں معاہدہ کر لیتے ہیں، میں تجھے وجود دے دوں گا، تو مجھے ظہور دیتے رہنا. اللہ 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 جو میں تجھے وجود بخشوں گا، تو مجھے ظہور دے دینا. چونکہ یہ ظہور ہے غائب کا، یہ تجلی ہے ہوا کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات یا نہیں؟ ہاں اسی لیے حقیقتوں میں رہتا ہے، حقیقت بن کے رہتا ہے، کسی حقیقت کے لیے رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اور ذہن میں رکھ لینا یہ ایسے ہی اس بے دل کے دل سے 14 کے 14 محمد والے محمد ایسے ہی صادر ہوئے ہیں. ہاں اور اگر ان پہ تم مظالم دیکھو، ان کو قتل ہوتے دیکھ لو، شہید ہوتے دیکھ لو، وہ ان کی عاجزی نہیں. اب دیکھیں میں نے وہ شعر کہا، میں نے آپ کو سنایا، آپ نے داد ہی نہیں دی. 2-3 بندے بولے، میں کہوں گا نا تم نے میرا قتل کیا، میں کہہ گیا ہوں یار پتہ نہیں تم نے کیا سمجھا ہے. کہوں گا نا مہدی شاہ
کہ لاہور والوں تم نے میرا قتل کیا، تم نے مجھے خنجر تو مارا ہی نہیں، تیر تو کوئی چھوڑا ہی نہیں، فائر تو کیا ہی نہیں، لیکن قتل بھی ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت۔ اللہ جی 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 ہیں ہاں، حالانکہ ان پر تو مظالم وارد ہوتے ہیں، وہ تو قدیر بھی ذات ہے، پھر بے بدن بھی ہے، پھر جسم بھی ہے، ان پر کیسے وارد ہو سکتے ہیں؟ بس چونکہ باطن کا ظاہر اور ظاہر کا باطن رشتے میں ایک ہوتا ہے۔ میں نے ایک جملے میں اللہ جانے کیا کچھ بند کر دیا ہے، میں نے کہا ظاہر کا باطن اور باطن کا ظاہر رشتے میں ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میدان کربلا میں اس کی آواز آئی تھی، بقت علیک عین التوحید یا حسین، حسین تو اتنا بڑا مظلوم ہے، تجھے توحید کی آنکھ روئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بس میں کوئی باقاعدہ مذہب نہیں پڑھنے لگا، صرف ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، صرف ایک فقرہ، وہ بھی اس لیے کہ تیری آنکھ تھوڑا سا وضو کر لے، معال مجلس بھی مکمل ہو جائے، اور جو خون رونے والا تم میں کہیں بیٹھا ہے اس کی آمد کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ وہ مجھ سے حقیقت ذات سننے نہیں آیا، ہاں کیونکہ وہ خود حقیقت ذات ہے، وہ تو پرسے کے لیے آیا ہے۔ 34 برس مسلسل بہانے ڈھونڈے ہیں تیرے مولا سجاد نے رونے کے، ذات واجب کی قسم۔ بازار سے گزرے، قصاب کی دکان پر سرپوش کے کپڑے کے نیچے کوئی چیز نظر آئی، رونے کا پروگرام بن گیا، قدم رک گئے تیرے مولا کے۔ قصاب یہ سرپوش کے نیچے کیا ہے؟ مولا سری ہے بکرے کی۔ فرمایا جانور کے سر کو بڑے احترام سے رکھا ہوا ہے، تشت میں اوپر کپڑا دیا ہوا ہے۔ قصاب کہتے مولا حلال جانور کا سر جو ہے عزت سے تو رکھنا پڑے گا۔ منہ کربلا کی جانب پھر گیا، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ لوگ جانور کے سر کی عزت کرتے ہیں، میں وہ وقت کیسے بھولوں جب ابن زیاد کے تخت کی نچلی سیڑھی تھی، ظالم کی چھڑی تیرے درے دندان کو چھو رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور کوشش کیا کرو کہ 9 بجنے سے کچھ منٹ پہلے تشریف لایا کرو تاکہ سب کو ہی اس کاروان عرفان میں شامل کر کے میں اپنا سفر کر سکوں۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری جوڑی کو قبول فرما، جو من بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مومن قید ہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ اور خصوصاً غلام باسخان کو صحت عاجلہ مرحمت فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں غایت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین۔